اسلام نے شادی کو صحیح بنیاد پر قائم کیا ہے اور مضبوط بندھن سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ النساء آیت نمبر 21، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لیا ہے۔ اسی لیے شوہر اور بیوی دونوں کا چوائس ہونا چاہیے۔ شادی سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، شادی کے اخراجات زیادہ نہ ہوں، شوہر بیوی سے اچھا معاملہ کرے اور بیوی شوہر کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے، شادی کی رسی کو مضبوط کیا جائے، صبر اور تحمل سے کام لیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فارمولہ کو سامنے رکھا جائے، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک ادا اس کو پسند نہیں ہے تو بہت ساری ادائیں اس کو پسند ہوں گی۔ اگر اس انداز میں اس زواجی زندگی کو گزارا جاتا ہے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی ناچاقی نہیں ہوگی اور کسی طرح سے انبنی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے باوجود بھی اگر اختلاف ہوتا ہے تو یہ اختلاف یا تو شوہر کی طرف سے ہوگا، شرارت شوہر کی طرف سے ہوگی، یا شرارت بیوی کی طرف سے ہوگی۔ اگر شرارت شوہر کی طرف سے ہو رہی ہے تو بیوی کو خلا کا اختیار ہے، اور اگر شرارت بیوی کی طرف سے ہو رہی ہے تو طلاق کا بھی اختیار ہے شوہر کو، لیکن طلاق الٹپ نہیں دینی ہے، خلا بھی الٹپ نہیں لینا ہے، بلکہ شریعت کا وہاں پر فلسفہ سامنے آتا ہے، شریعت کی وہاں پر بیوٹیز سامنے آتی ہیں، جن کو سامنے میں رکھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا ہی پیارا طلاق کا فلسفہ ہے، کتنا ہی پیارا خلا کا فلسفہ ہے۔ چنانچہ اسلام نے طلاق سے پہلے 4 مراحل کو پار کرنا ضروری ٹھہرایا ہے، پھر طلاق کو بھی مرحلہ وار رکھا ہے۔ چنانچہ اختلاف کی صورت میں اسلام یہ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود سورہ النساء آیت نمبر 34 سے لے کر کے 35 تک یہ احکام بیان کیا ہے، فَعِدُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ سب سے پہلے نمبر پر اگر عورت کی طرف سے شرارت ہو رہی ہے تو انہیں اچھی طرح سے سمجھاؤ، رشتہ ختم ہونے کے بعد کی نزاکت اسے سمجھاؤ۔ دوسرے نمبر پر اگر نہیں مانتی ہے تو اس کے بستر الگ کر دو، اگر اس سے بھی نہیں مانتی ہے تو ہلکی سی پٹائی کرو۔ یہ پٹائی ایسی ہونی چاہیے تاکہ سدھار ہو سکے، وحشیانہ پٹائی نہیں، تادیبی فہمائش کے لیے پٹائی ہونی چاہیے۔ اگر تیسرے مرحلے میں بھی سدھار نہیں ہو رہا ہے تو چوتھے مرحلے میں اللہ نے کہا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، طرفین میں سے شوہر اور بیوی دونوں کی طرف سے دو ایک آدمی آئیں اور دونوں مل کر کے رشتے کے حوالے سے صلح کرنے کی کوشش کریں، اختلاف کا تصفیہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ 4 مراحل بھی ناکام ثابت ہوں تو اب جدائی کے علاوہ کوئی معقول شکل باقی نہ رہی، تاکہ دونوں اپنا اپنا راستہ طے کر لیں۔ ایسی صورت میں طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ پہلے نمبر پر ایسی پاکی میں طلاق دی جائے جس میں اس نے بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا نہ کیا ہو، بیوی سے نہ ملا ہو۔ دیکھنا ہے کہ آیا وہ اپنی بیوی سے اس مہینے میں ملا تو نہیں، اگر ملا ہے تو طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر 1 طلاق دے، 3 طلاق نہ دے، 1 طلاق دے اور 3 مہینہ تک انتظار کا موقع دے۔ تیسرے نمبر پر ایک گھر میں ہی 3 مہینہ تک ایک بستر پر رات گزارے، ایک گھر میں ہی 3 مہینہ تک ایک بستر پر رات گزارے، یہ عدت کے ایام ہوں گے۔ 3 مہینہ کے بعد رشتہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اگر اس دوران رجوع نہیں کیا تو عورت اس سے خود بخود الگ ہو جائے گی، اجنبی عورت بن جائے گی۔ لیکن اب بھی رجوع کی گنجائش ہے، اب بھی وہ عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح
نئے سرے سے کر کے اس کو بیوی بنا سکتا ہے، لیکن ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینا یہ طلاق بدعت ہے جو جہالت پر مبنی ہے۔ جہالت کی بنیاد پر لوگ بغیر سوچے سمجھے 3 طلاق بول دیتے ہیں، یہاں تک کہ علم کے زوال کا یہ اثر دکھتا ہے ہمارے سماج میں کہ وکیل جو کورٹ میں کاغذ تیار کرتا ہے طلاق کا، وہ بھی طلاق لکھتے وقت 3 طلاق کی صراحت کرتا ہے کہ میں 3 طلاق دے رہا ہوں۔ یعنی ہمارا پورا سماج جہالت کا آئینہ دار بنا ہوا ہے۔ صرف نماز روزہ ہی دین نہیں ہے، بلکہ پوری شریعت دین ہے، جسے سمجھنا ضروری تھا، آج ہم نے نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے آج ہم اس دین کو انسانوں کے سامنے بدنام کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعہ۔ تو میرے بھائیوں، طلاق ایک دی جاتی تھی، طلاق ایک ہی مشروع ہے۔ 3 طلاق کہنا یہ طلاق بدعت ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے، اور اس طلاق کو اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ جاہل گنوار ہے۔ اس 3 طلاق سے روکنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ نماز روزے کے جیسے لوگوں کو طلاق کے احکام بھی بتائے جائیں، خلا کے احکام بھی بتائے جائیں، اور کہا جائے کہ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ طلاق دیتا ہے تو حماقت کرتا ہے، بیوقوفی کرتا ہے، شریعت کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر شوہر بیوی کے کیا حقوق ہو سکتے ہیں، وہ حقوق بھی بتانے چاہیے کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ تیسرے نمبر پر اگر کوئی آدمی بیک وقت 3 طلاق دے دیتا ہے تو اسے جسمانی یا مالی سزا دینی چاہیے، لیکن اصول بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ اصول یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر کوئی 100 مرتبہ بھی طلاق دے دے تو وہ 3 طلاق نہیں بلکہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ یہی بات صحیح مسلم کی روایت میں وارد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انا فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم، کہ ایسی چیز میں لوگوں نے جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے موقع تھا، جس میں ان کے لیے غور کرنے کی فرصت تھی، کیوں نہ ہم اس 3 طلاق کو 3 ہی لاگو کر دے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں 3 طلاق کو 3 لاگو کر دیا تھا۔ جبکہ آج المیہ یہ بھی ہے، یہ ٹریجڈی ہے سماج کا، کہ طلاق اکثر لوگ اس کے احکام سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہی دیتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے، اور طلاق 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 کہہ دیتے ہیں، لیکن طلاق اصل میں ایک ہی دی جانی ہے۔ یہاں پر ہمیں اسلام کی بیوٹی کیسے جھلکتی ہے کہ 4 مرحلے رکھے گئے، پھر اگر یہ 4 مرحلہ پار کرنے کے باوجود بھی کہا جائے کہ نہیں، تمہیں رشتہ کو ختم نہیں کرنا ہے، تو جن مذاہب نے طلاق کی شکل نہیں رکھی ہے ان کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شوہر کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو مروا دیا جاتا ہے، بیوی کو راستے سے ہٹانے کے لیے بیوی کو مروا دیا جاتا ہے، تو جان کا خون نہ ہو، جان نہ جائے، اس لیے اسلام نے یہ فطری حکم دیا کہ طلاق ایک آپشن ہے، لیکن اسے استعمال کرتے وقت اسلام کی بیوٹیز جھلک رہی تھیں کہ طلاق الٹپ نہیں دی جائے گی، بلکہ ایسی پاکی میں طلاق دی جائے گی جس میں اس نے اپنی بیوی سے وظیفے زوجیت ادا نہ کی ہو۔ گویا کہ طلاق دینے کا ارادہ ہوا تو اسے ٹھہر کر کے سوچ لینا ہے، اگر وظیفے زوجیت ادا کیا تھا تو انتظار کرے گا، پھر ایک ہی طلاق دے گا، 3 طلاق نہیں۔
اور 3 مہینہ تک ایک ہی بیڈ پر سوئے گا۔ اب آپ سوچیں کہ 3 مہینہ تک ایک ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، کیا تعلق نہیں بنے گا؟ اگر تعلق بن گیا تو شوہر بیوی رہے، بس ان کے ہاتھ سے ایک طلاق نکل چکی ہے۔ تو اس سے اسلام کی بیوٹی سمجھ میں آتی ہے، اسلام کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا یہ ہے اسلام کی بیوٹی، اسلام کا فلسفہ طلاق میں بھی، جسے خود سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ نان و نفقہ کا مسئلہ آتا ہے۔ طلاق کے بعد نان و نفقہ، کیا ایک مطلقہ عورت کو، کیا ایک ایسی عورت کو جس کو طلاق دی جا چکی ہے نان و نفقہ دیا جائے گا؟ تو یاد رکھیں طلاق سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب عورت اپنے شوہر کے لیے اجنبی عورت بن جاتی ہے، اس لیے طلاق کے بعد عورت اپنے پچھلے شوہر سے نفقہ کی مانگ نہیں کر سکتی۔ ہاں، جب تک عورت عدت میں رہے گی 3 مہینے، تب تک اسے نان و نفقہ دینا ہوگا۔ اسی طرح اگر مہر نہیں دیا تھا تو شوہر کو مہر کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آخر مطلقہ کو نفقہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو نفقہ مرد پر لازم ہوتا ہے عورت سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے۔ اب یہ عورت اجنبی بن چکی ہے تو نفقہ کیوں؟ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلام نے مطلقہ کو نہیں چھوڑا ہے جیسا کہ دنیا والے یہ باور کراتے ہیں، بلکہ اس کی کفالت اس کے باپ اور اس کے بھائیوں پر لازم ہے۔ اگر اس کے پاس اولاد ہے تو اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں کی کفالت کرے۔ اگر باپ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، تو بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت ہو۔ بہرحال اس کی کفالت ہوگی۔ چوتھا نقطہ یہاں پر سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر نفقہ کو لازم ٹھہرا رہے ہیں اجنبی عورت کے لیے جو اس مرد کی پہلی بیوی تھی جس کو طلاق واقع ہو چکی ہے، تو اب بدکاری کا بھی موقع آ سکتا ہے۔ وہ آدمی جب اس کو پیسے دے گا تو ہو سکتا ہے کہ دونوں پہلے سے کلوز تھے، ایک دوسرے سے ٹچ میں آئیں اور ایک دوسرے مل کر کے بدکاری بھی کر گزریں، یا شوہر اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانے کے لیے کہ اسے خرچ دینا پڑے گا مروا دے، اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ دونوں چانسز پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مطلقہ کے پاس اولاد ہے تو اس کی کفالت بلوغت تک باپ کے ذمہ ہی ہوگی۔ یعنی اگر ایک مرد کو اس عورت سے بچہ ہے تو عورت کو طلاق ہو گئی ہے، عورت کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر اس مرد کو اس عورت سے بچہ ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو اگر اولاد ہے، بچے ہیں، تو جب تک کہ بچے بالغ نہ ہو جاتے ہیں تب تک کہ باپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرے، اگرچہ بچے ماں کے پاس ہی کیوں نہ رہ رہے ہوں۔ اور اگر بیٹی ہے تو جب تک کہ بیٹی کی شادی نہ ہو جاتی ہے، اگرچہ بیٹی ماں کے پاس ہی کیوں نہ رہ رہی ہو، تب تک کہ باپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی پر خرچ کرے، کیونکہ رشتہ ختم ہوا ہے بیوی سے، اولاد سے رشتہ نہیں ختم ہوا۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اسلامی شریعت کو اپنے سماج سے نکال چکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اسلام پہ نشانہ سادھتے ہیں۔ اگر ہم نے ان احکامات کو اپنی عملی زندگی میں برتا ہوتا تو طلاق کے بعد، تعلق ختم ہونے کے بعد نفقہ کی مانگ کا مسئلہ ہی نہیں آتا اور نفقہ کا مطالبہ ہی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم نے اسلام کو عمل سے نکال چکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ اب تیسرا مسئلہ ہم جانتے ہیں اور وہ ہے خلا۔ اگر بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے یا اس میں کوئی شرعی اور معقول عیب پایا جاتا ہے تو بیوی کو اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ اپنے شوہر سے جدائی اختیار کر لے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے،
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی بات کی وجہ سے ثابت بن قیس سے ناراض نہیں ہوں، نہ ان کے اخلاق سے میں ناراض ہوں اور نہ ہی ان کے دین سے مجھے کوئی شکایت ہے، لیکن میں مسلمان ہو کر احسان فراموشی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں نافرمان بن جاؤں، شریعت کے خلاف کچھ عمل کر جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، خلا کی مانگ کر رہی ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تم اس کا باغ واپس کر دو گی جو شادی میں اس نے تمہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا، اقبل الحدیقہ وطلقھا تطلیقہ، کہ باغ قبول کر لو اور اسے ایک طلاق دے دو۔ لہذا اگر شوہر خلا کے لیے راضی نہ بھی ہے تب بھی قاضی کے پاس یا شرعی پنچایت کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر کے جائے گی اور وہ خلا لے سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو اللہ نے طلاق کا حق دیا ہے تو عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں، اسلام انصاف کا قائل ہے، مساوات کا قائل نہیں۔ مرد اور عورت کو بالکل برابر کرنا نہیں چاہتا، بلکہ مرد اور عورتوں کے بیچ انصاف چاہتا ہے۔ اگر مرد اور عورت برابر ہے تو طلاق کے بعد آپ کیوں مردوں پر خرچہ لازم کر رہے ہیں؟ اگر برابر ہے تو کیا عورت اگر خلا لیتی ہے تو مرد کو خرچہ دیتی ہے؟ نہیں دیتی نا، تو پھر عورت کو خرچہ کیوں دینا؟ جب برابری ہی کی بات ہو رہی ہے تو مرد پر عورت کا خرچہ کیوں لاگو کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرد اور عورت برابر نہیں۔ ہاں، اسلام انصاف کا قائل ہے۔ اللہ نے عورت کو طلاق کا حق اس لیے نہیں دیا کہ فطری طور پر مردوں میں صبر ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، برداشت کرنے کی قابلیت ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ عورت کا معاملہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ عورتوں کے اندر صبر زیادہ نہیں ہوتا، تحمل اور برداشت زیادہ نہیں ہوتا، بردباری زیادہ نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، ان کے اندر جذباتیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جذبات ان کے اندر ہوں کہ ان کو ایک دوسرا کام کرنا ہے۔ تو جذباتیت میں کیا کر سکتی ہیں کہ معمولی بات کو لے کر شوہر سے غصہ ہوگی اور جا کر کے شوہر سے مانگ کرے گی کہ مجھے طلاق دے دو، یا خود سے جا کر کے اگر ایسا ہوتا تو طلاق لے لیتی اور ہنستے کھیلتے گھر کو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے برباد کر لیتی۔ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا۔ دوسرے نمبر پر بیوی کے مہر اور نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے نان و نفقہ کا انتظام کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے۔ بنیادی بات یہ سمجھیں کہ عورت کے اندر جذباتیت ہوتی ہے، اور اگر یہ اختیار دیا جاتا تو چھوٹی چھوٹی بات میں غصہ ہوتی اور طلاق دے کر کے اپنے ہنستے کھیلتے گھر کو تباہ کر سکتی تھی۔ اس لیے اللہ نے یہ اختیار عورت سے چھین لیا کہ ازدواجی زندگی جنت نظیر بنی رہے۔ اور جو خالق ہے وہ جانتا ہے انسان کے بارے میں کہ کون کتنے پاور میں ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اب ہم ذرا عدت کے مسئلہ کو سمجھتے ہیں۔ عدت اس مدت کو کہتے ہیں جس میں ایک عورت بناؤ سنگھار اور شادی وغیرہ سے رکی رہتی ہے۔ اگر کسی نے بیوی کو ہم بستری سے پہلے طلاق دے دیا تو اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر عورت کا شوہر وفات پا گیا ہے اور وہ حمل سے نہ تھی تو اس کی عدت 4 مہینہ
10 دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا کہ ایسی عورتیں 4 مہینہ 10 دن عدت گزاریں گی۔ اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو چاہے اس کی جدائی ہوئی ہو یا شوہر وفات پا گیا ہو، اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ جنم دینا ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ مطلقہ عورت جسے حیض آتا ہو اس کی عدت 3 حیض یا 3 پاکی ہے۔ مطلقہ عورت جسے حیض نہ آتا ہو اس کی عدت 3 مہینہ ہے۔ وہ عورت جس نے اپنے شوہر سے خلا لیا ہو اس کی عدت راجح قول کے مطابق 1 حیض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کی بیوی کو جبکہ انہوں نے اپنے شوہر سے خلا لیا تھا 1 ہی حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ خلا کی عدت 1 ہی حیض ہے۔ اور جس عورت کا شوہر گم ہو گیا ہو اس کا حکم یہ ہے کہ 4 سال تک وہ عورت انتظار کرے گی۔ یہی فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ 4 سال گزرنے کے بعد قاضی شوہر کی وفات کا فیصلہ کر دے گا، پھر عورت 4 مہینہ 10 دن عدت کے گزارے گی، اس کے بعد کسی سے بھی رشتہ کر سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے لیے یہ عدت کیوں رکھا؟ تو اس کی 2 بنیادی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اس سے نسب کی حفاظت ہوتی ہے، کہ اس کی وجہ سے رحم کی براءت ظاہر ہو پاتی ہے کہ عورت حمل سے ہے یا نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں کئی حکمتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان میں سب سے اہم حکمت یہ ہے کہ عورت کے دل میں مردے کا احترام ہو، مردے کا رسپیکٹ ہو، مردے کی حرمت باقی رہے۔ اس لیے سب سے زیادہ عدت شوہر پر رکھی گئی ہے کہ ایک عورت اگرچہ مایوسی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، 80 سال کی ہے، لیکن پھر بھی وہ عدت گزارتی ہے 4 مہینہ 10 دن، کیونکہ مردے کا احترام اس کے دل میں رہے، مردے کی حرمت اس کے دل میں رہے، مردے کی عزت اس کے دل میں رہے۔ تو اس ناحیہ سے اسلام کی یہ فطری تعلیم ہے جو انسان کی منطق سے، انسان کی طبیعت سے لگتی ہوئی ہے۔